السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، بھارت کے خلاف میدان جنگ میں شاندار کامیابی کے بعد اب پاکستان نے سفارتی محاذ پہ بھی بھارت کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے دنیا بھر کے اہم ممالک میں سفارتی مشنز بھیجے جا رہے ہیں، جہاں جا کے مشنز گویا کہ دنیا کے سامنے ایک فیکٹ شیٹ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے کون سا ملک سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے عالمی برادری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ مشنز کس امید اور کن خدشات کے ساتھ جائیں گے، اور اس مشن کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میرا پہلا سوال تو سر یہی ہوگا کہ کیا ہم ایک کو مشن بھجوا رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں جا کے اہم کیپٹلز کو جا کے انگیج کرنا ہے، یا مختلف ممالک کے اندر مختلف مفود جائیں گے اور وہاں جا کے ان کی قیادت کو انگیج کریں گے؟ کچھ تفصیلات بتائیں اس حوالے سے۔ جی، یہ وزیر اعظم کا ایک سفارتی مشن ہے جو 4 سابق وزرائے خارجہ اور 4 سابق سفراء اور 2 سیکرٹری خارجہ پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ہی وفد کی صورت میں انشاءاللہ پہلے واشنگٹن جائے گا، پھر لندن جائے گا، اور پھر برسلز جائے گا جو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے بیلجیم۔ یہ 3 کیپٹلز میں ہم جائیں گے، اور یہ اس دورے کے نتیجے میں انشاءاللہ جو پاکستان کا کیس جو ہے وہ مزید ریفائن ہوگا۔ پھر توقع ہے کہ وہ کیس لے کر جو 5 سے 7 پارلیمانی وفود جو ہیں، وہ فی الحال تو یہی پروگرام ہے کہ اگلے مہینے میں جولائی میں بجٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا یہ جو مقدمہ ہے یہ پھر دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر لڑیں گے۔ لیکن اس وقت تو جو بنیادی نکات ہیں وہ ہمیں جا کر اسٹیبلش کرنی ہے کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار اور غاصب ملک ہے، جو کہ سب سے پہلے اس نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ بغیر کسی ثبوت کے اور پاکستان کا تعلق پہلگام کے واقعے ثابت کیے بغیر اس نے پاکستان پر جو ہے وہ جنگ شروع کر دی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہندوستان جو ہے بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ ان کے وزراء خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستانی شہریوں کا قتل کروایا، وہ تو 20 سے زائد کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو دہشت گردی کروانا ہے اور دہشت گردی کی فائنانسنگ کرنا ہے، قتل کروانا ہے، یہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے غاصب والا کہ وہ پاکستان کا پانی غصب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو غیر ذمہ داری کا عنصر یہ ہے کہ ایک ملک جو کہ کہتا تھا دنیا سے کہ اسے سیکیورٹی کاؤنسل کا مستقل رکن ہونا چاہیے، وہی اگر اس طرح بین الاقوامی قوانین کو پامال کرے گا اور ٹریٹیز کو پھاڑ دے گا کہ جی اب مجھے ضرورت نہیں ہے انڈس واٹرز ٹریٹی کی، تو یہ ایک ان کی غیر ذمہ داری ہے جو دنیا کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن دوسرا دریائے سندھ اور اس کے ساتھ جو دریا ہیں پاکستان کے، وہ ایک تہذیب ہے جس سے 24 کروڑ لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، ایک بنیادی انسانی حق ہے جسے وہ اب ہر چند دن بعد دھمکی دیتے ہیں کہ قطرہ بھی نہیں آنے دیں گے، یا روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ تو یہ جو ایک مستقل طور پہ پاکستان کا پانی غصب کرنے کی اور پاکستان کو دھمکے دینے کی پالیسی ہے، یہ بھی دنیا کے سامنے رکھنی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران انہوں نے انتہائی سمجھیں کہ خطرناک ایک جو کھیل کھیلا، وہ انہوں نے آخری دن کروز میزائل استعمال کیے ہیں جو کہ نیوکلیئر کیپیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر وہ ہندوستان کا یہ جو عمل ہے وہ بالکل اس خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آیا تھا، تبھی تو امریکہ کو انٹروین کرنے کی ضرورت پڑی اور انہوں نے سیز فائر کروایا۔ تو یہ جو اس کا عمل ہے ایک غاصب ملک کا، ایک غیر ذمہ دار ملک کا، اور بین الاقوامی قانون کو پامال کرنے والے ملک کا، دہشت گردی کروانے ملک کا، یہ کیس انشاءاللہ ہم تینوں جو کیپٹلز ہیں اس میں اسٹیبلش کریں گے، اور پھر ان کے سوال بھی آئیں گے۔ ظاہر ہے وہاں بھی ہندوستان کے وفد بھی جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی بات کر رہے ہیں، تو ان کے سوالات کے جواب میں ہم ایک کمپریہنسو پھر رپورٹ جو ہے وزیر اعظم کو پیش کریں گے، وزیر خارجہ کو، جس کے پھر نتیجے میں پاکستان کی جو آنے والی حکمت عملی ہے
وہ مرتب ہو۔ آصف صاحب انفیکٹ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر دونوں ملک مذاکرات کی طرف جائیں گے، تو گویا اس مشن کے دوران امریکہ سے اس حوالے سے بھی کہا جائے گا کہ آپ نے تو جو کہا تھا آپ اس کو میک شور کریں، گویا کہ آپ بھارت کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی لے کے آئیں؟ یہ ہمارا واشنگٹن اسپیسیفک ایجنڈا ہے جو ہم واشنگٹن میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کے جو وسط میں موجود ہوں گے، تو وہاں تو سب سے زیادہ اسی چیز کو ہمیں ایجیٹیٹ کرنا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ سنجیدہ ہیں کہ انہیں بار بار اس خطے میں انٹروین نہ کرنا پڑے اور بار بار جوہری جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے جس قسم کی ڈپلومیسی کی ہے انہیں نہ کرنی پڑے، اور ہم سب امن پر فوکس کریں، ہم سب تجارت بڑھانے پر فوکس کریں، لیکن اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا اور وہ خود اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹ گئے، تو جو اس وقت مودی ہندتوا کی حکومت کا جو طرز عمل ہے جس میں وہ روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ سیز فائر کو کنفرم کرنے کے باوجود اپنے ملک کے جو آڈینس ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، آپریشن سندور جاری ہے، تو یہ جو خطے کو مستقل ہیجان میں مبتلا رکھنا ہے، یہ کسی بھی طرح نہ امریکہ کے حق میں ہے نہ ساؤتھ ایشیا کے حق میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ جو ہندوستان کا طرز عمل ہے وہ مستقل طور پر ہندوستان کو انسٹیبل رکھے گا، اس کی جو وہاں کی جو اکانومی ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچائے گا، اور ہر لحاظ سے جو ہے اگر اس خطے کا ہیجان جو ہے وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ہندوستان کے ایشوز ہیں وہ ضرور براہ راست ہندوستان امریکہ سے ڈیل کرے، لیکن ہمارے لیے اہم اس بات کی ہے کہ اس خطے میں جو اگر ایک سیز فائر ہوا ہے وہ ایک مستقل صورت اختیار کرے تاکہ ہم دوسرے ایشوز پر فوکس کر سکیں، لیکن اس میں اتنا ہی اہم جو ہے وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کی بحالی بھی ہے کہ ہم جو ہیں اس سارے معاملے کو وہاں بھی لے کر جائیں اور یہ سمجھائیں کہ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی جو 65 سالوں سے موجود ہے اگر وہ بریک ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ایک جنگ کا پیش خیمہ بنے گی، تو ہر چیز آ کر اسی پر منتج ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ نے اس وقت انٹروین نہ کیا تو یہ تقریباً سمجھے کہ ایک سرٹنٹی ہے۔ خرم صاحب انفیکٹ یہ بھی کچھ بتائے گا کہ ہم نے 2006 میں غالباً پھر 2019 کے اندر دنیا بھر میں ڈوزز بھجوائے، ایک فیکٹ شیٹ ہم نے دنیا کے سامنے رکھی، بٹ پاکستان کی سنوائی نہیں ہوئی، تو اس بار ہم کیوں یہ امید کر رہے ہیں کہ ہم یورپی کیپٹلز میں جائیں گے یا واشنگٹن کے سامنے جب فیکٹ شیٹ رکھیں گے تو پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کیا جائے گا، اس کے اکارڈنگلی کچھ ایکشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا اب 2019 میں نہیں ہے، دنیا آگے بڑھ گئی ہے، اور اس کے دو بنیادی عوامل ہیں۔ ایک تو امریکہ کا افغانستان سے انخلا 2021 میں، اور وہ جو افغانستان میں موجودگی تھی اور اس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تناؤ تھا، اور امریکہ اور ہندوستان جو ہیں وہ اس تناؤ کو استعمال کرتے تھے پاکستان کے اوپر ایک منفی رویہ رکھنے کی۔ 2019 میں اگر آپ کو یاد ہو تو کس طرح پلوامہ کے واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، لیکن اب جب کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں تو اس طرح کا سینٹیمنٹ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ایک سوچ ہے جس میں تجارت زیادہ فوقیت رکھتی ہے اسٹریٹجک ایشوز پہ، تو وہ جو خیال تھا امریکہ کا کہ جی ہمیں چین کو روکنے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا ہے، اس میں بھی ایک اس کی شدت میں کمی آئی ہے۔ اور تیسری بات جو شاید کم نوٹس کی گئی ہے کہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کہ 25 سال سے ہندوستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہندوستان چین کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مصالحت کرے گا۔ وہ ہم نے 2020 میں بھی دیکھا جب ان کا کلیش ہوا لداخ میں، اور ابھی بھی جب پچھلے چند مہینے پہلے دونوں کے درمیان ایک مصالحتی ایگریمنٹ ہو گیا ہے جو لارجلی چائنا کو فیور کرتا ہے، تو وہاں بھی ایک فرسٹریشن ہے انڈیا سے کہ وہ چائنا کو روکنے کے لیے اپنا جو کردار تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا، یا وہ جو ایک کوڈ بنا ہوا ہے امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا اپنا رول جو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اینٹی
چائنا رول ادا کرے گا. اس نے وہ نہیں کیا, وہ اپنی فورسز کو کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں, یہ 3 فرسٹریشنز ہیں جس کی وجہ سے اب انڈیا کو وہ ایک آٹومیٹک حمایت حاصل تھی وہ نہیں ہے, اور پاکستان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے. چونکہ انڈیا بالکل ناکام ہوا ہے پہلگام واقعے کا, کوئی بھی ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی جو ان کی کوشش تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور ہندوستان کا جو غیر جانبدارانہ رویہ ہے. بالکل خرم صاحب, ایک چھوٹی سی بریک جب بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور بھی اسی نوعیت کے سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خرم صاحب, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے علاقائی اور دوست ممالک کے ساتھ مل کے بھارت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے, وجہ یہ کہ ہم لوکنگ ٹورڈ ویسٹ کی بات بار بار کر رہے ہیں جس میں ہم کو زیادہ کامیابی نہیں مل پائی. تو کیا یہ آرگومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا درست ہے کہ اس وقت ہمیں فارن پالیسی کے اندر ایک شفٹ لے کے آنا چاہیے, اور بجائے یہ کہ یورپ کا دروازہ کھٹکھٹانے کہ امریکہ کے, اب ہمیں ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے؟ بے حد ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جس طرح سارک کو پہلے کمزور کیا ہے اور تقریباً اب وہ قریب المرگ ہے, تو پاکستان کو جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں, نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کے ساتھ یک طرفہ طور پر آگے بڑھ کر ہندوستان کے بغیر جو جنوبی ایشیا میں کوآپریشن ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اپنے بارڈرز اور تجارت کو کھولنا چاہیے. ایک بہت مثبت قدم جو ہے وہ چین اور افغانستان اور پاکستان کا بھی جو ڈائیلاگ ہوا ہے وہ یہی کوشش تھی کہ افغانستان کو ہندوستان کے اثر سے نکال کر جو ہے وہ چائنا اس کی جگہ اس کو وہ سپورٹ فراہم کرے جو ہندوستان کر رہا تھا. تو ہم اس ریجنل طریقے سے بھی ہندوستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور یہی بات ہم سب کے سمجھنی ہے کہ یہ ایک مشن سے تو سارا کام ہمیں مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. اگر ہم ایک مستقل جارحانہ سفارتی کوشش کریں گے تو تب آئندہ آنے والے سال کے دوران ہم کوئی اس کے نتائج دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا خرم صاحب, انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس 4 روزہ جنگ کے بعد عالمی برادری کا پاکستان سے متعلق جو ایک سوچ ہے اس میں ایک بڑی مثبت بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے. تو کیا ہم امید رکھیں کہ آنے والے وقت میں گویا کہ وہ یورپی ممالک ہوں, امریکہ ہو, ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان کے مسائل کو دیکھا جائے گا, اس کو حل کرنے کے حوالے سے بھی گویا کہ بڑی بیلنسڈ اپروچ ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ جی, یہ 4 دن کی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک آپ اسے جنگ کہہ لیں یا ایک عسکری تناؤ تھا, اس نے ایک بات تو ثابت کی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن ابھی وہ عظیم طاقت نہیں ہے. اٹس ناٹ اے سپر پاور. یہ بات اب دنیا پر عیاں ہو گئی ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ پاکستان ہر لحاظ سے کئی گنا اس کی جو اگر آپ کاغذ پر طاقت پڑھیں تو کم ہے, چاہے وہ کنونشنل فورسز ہیں, چاہے وہ جی ڈی پی ہے, چاہے وہ انویسٹمنٹس ہیں, چاہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے ہندوستان کو پاکستان نے ہر لحاظ سے اس کا رستہ روک کر اور اس کی مرضی جو ہے جو وہ ہم پر ٹھونسنا چاہتا تھا اس کا ایک بھرپور جواب دے کر دنیا پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ملک ابھی بہت بڑا تو ہوگا سائز میں, لیکن سپر پاور نہیں ہے, اور ابھی اس کو بننے میں وقت لگنا ہے. اور سپر پاور بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ملک جو ہے اپنے خطے کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے اپنے جو تعصب میں اور اپنی رونت میں پچھلے 5 سے 6 سال میں اپنے سارے تعلقات, چاہے وہ سری لنکا سے تھے, چاہے وہ نیپال سے تھے, خاص طور پہ بنگلہ دیش کے اندر تو باقاعدہ ایک انپلوژن ہوا ہے, اینٹی انڈیا جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ لٹرلی آتش فشاں کی طرح پھٹے ہیں. تو یہ اب واضح ہے دنیا کے اوپر کہ ہندوستان جو ہے اپنے خطے میں بھی جو اثر نہیں رکھتا پھر باقی دنیا میں بھی اثر نہیں رکھ سکتا. تو اسی لیے پاکستان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے, اور دنیا کو یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا اور جو ہندوستان کی کوشش تھی جسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی ہائفنیٹ, کہ جی ہندوستان سے ہم علیحدہ ٹریٹ کریں گے اور پاکستان سے علیحدہ ٹریٹ کریں گے. اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان دونوں ممالک کو برابر ٹریٹ کر کے ہی اس خطے میں امن آ سکتا ہے. پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بہت عرصے کے بعد ایک دروازہ کھلا ہے, اور ہمیں اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کو جو ابھی ایک سفارتی مشن جا رہا ہے اس کے ذریعے بھی, پارلیمانی مشنز کے ذریعے بھی, اور اوور آل ہمارے جو پوری دنیا میں سفارتی مشنز ہیں
ان کی بھرپور ایکٹیویٹی سے انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد حاصل صاحب انفیکٹ اس حوالے سے بھی کچھ اظہار خیال کیجیے گا، کیونکہ جنگ کے بعد دیکھا گیا ہے کہ بھارت ایک اور ایگریسو اپروچ کے ساتھ بڑھا ہے آگے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پہ حامل جو طیارے ہیں بھارت وہ بنانے جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ پھر ہمارے بھی دفاعی گویا کہ ضروریات بڑھیں گی، اخراجات پہ اضافہ ہوگا، تو ہم تو IMF پروگرام کے نیچے جس کے نیچے کچھ سرٹن کنڈیشنز بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسپیس اویلیبل ہے کہ دفاع کے لیے ہم کچھ ایکسٹرا منی ایلوکیٹ کر پائیں؟ ممکن ہوگا پاکستان کے لیے؟ اس جنگ نے جو چیز ظاہر کی ہے کہ ہمیں ابھی اپنے جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنس ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے سامنے جو کروز میزائل ہندوستان نے لانچ کیے 10 تاریخ کو، کچھ تو ہم نے گرائے لیکن کچھ آ کر گرے بھی ہمارے ایئر بیسز کے اوپر، لہٰذا وہاں ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا۔ اور اس جنگ کا ایک جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا جو کہ پہلے ہی بہت قریب ہیں ایک اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ، ان کے درمیان مزید قربت آئے گی، کیونکہ جس قسم کی پاکستان کے پائلٹس نے اور آرمی نے اپنی مہارت سے چینی اکوپمنٹ کا استعمال کیا ہے ہندوستان کا کئی گنا بہتر اکوپمنٹ اس کے مقابلے میں، تو پوری دنیا پر یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ جو چائنیز اکوپمنٹ کی بھی جو افادیت ہے اور پاکستان کی افواج کی جو مہارت ہے، اس سے جو ہے پاکستان کو فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں ہمارے کچھ ڈیفنسز میں ہمیں نظر آیا ہے کہ کہیں ایک ویکیوم یا خالی جگہ موجود ہے، اس کو فل کرنا ہے، اس کے لیے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں ایک اضافہ اتنا ہی ہوگا جتنا پاکستان کی قوم جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں نا پاکستان کی بجٹ، پاکستان کی افواج کا بجٹ جو ہے وہ ایٹ موسٹ $7.5 بلین ہے سالانہ، جو کہ ہندوستان کے مقابلے میں 11 گنا کم ہے، یعنی وہ 70 ارب یا 80 ارب تک بھی جاتے ہیں اپنے اینول ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی ایئر فورس نے خاص طور پہ جس طرح اپنی اندرونی مہارت سے پاکستان کے دفاع کو مضبوط رکھا ہے، تو وہی مثال رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چین کی مدد ہمیں رہے گی۔ لاسٹلی خرم صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران گویا کہ ایک ہمیں نظر آئے قومی وحدت نظر آئی ہے، پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی ایک یونٹی نظر آئی ہے، سر یہ اس یونٹی کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے کیا حکومت وقت یہ سوچ رہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو بھی انگیج کیا جائے، گفتگو کی جائے تاکہ اس یونٹی کے ساتھ بھی آگے بڑھا جائے تاکہ سفارتی فرنٹ کے اوپر بھی کامیابی ہم مل پائیں پاکستان کو؟ ہم تو اپوزیشن کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، ہم تو آج بھی ان کی میز پر بیٹھے ہیں، وہ اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے اگر ان کے پاس کوئی مثبت ایجنڈا ہے قوم کو آگے لے کر چلنے کا۔ اور یہ بات اب واضح ہے کہ پاکستان ایجیٹیشن سے یا سڑکوں پر گڑبڑ سے یا رینجرز کو شہید کر کے جس طرح انہوں نے کیا اپوزیشن نے 26 نومبر کو، پاکستان اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ پاکستان تو اپنے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے سے آگے بڑھے گا، اپنے جو جمہوری اور الیکٹڈ ادارے ہیں ان کو تقویت دینے سے بڑھے گا، اور تقویت تبھی ہوگی کہ سارے مسائل جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر ڈسکس ہوں گے، نیگوسیشن پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، اور اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور آپس میں دیکھیں 3 جماعتوں کی 3 مختلف صوبوں میں حکومت ہے، تو آئے حاکمیت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہونا چاہیے۔ ناظرین اسی پہ ایک چھوٹا سا بریک دیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کچھ 4 ممالک کا دورہ کیا ہے۔ کیا یہ محض صرف تھینکس گیونگ دورہ تھا کہ جس پہ شکریہ ادا کیا گیا اس حالیہ کشیدگی میں جو ساتھ کھڑے پاکستان کے، یا پھر ان 4 ممالک کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہی ہے؟ تو کچھ ان ممالک میں جائیں گے اور وہاں موجود صحافیوں سے گفتگو کریں گے اور وہاں کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم پاکستان نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد 4 ممالک کا دورہ کیا ہے، جس میں ایران، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، اور جہاں جا کے باقاعدہ طور پہ ایک شکریہ ادا کیا گیا ہے کیونکہ ان ممالک نے کھل کے پاکستان کی اس صورتحال میں گویا کہ حمایت کی ہے۔ اس وقت تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں وہاں پہ، پاکستان بھارت تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ راشد نقوی صاحب وقت دینے کے لیے۔
پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آرمی چیف پاکستان کے بلکہ فیلڈ مارشل اور پھر وزیر اعظم کا وہاں پہ جانا، اس دورے کو ماضی کے جتنے بھی ادوار میں دورے ہوئے ہیں پاکستان کی قیادت کی جانب سے، کتنا کوئی آپ مختلف دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائط صاحب بہت شکریہ. دیکھیں یہ دورہ ایک تو اس لحاظ سے ہنگامی تھا کہ کوئی پہلے سے کوئی زیادہ ٹائم طے نہیں تھا، اور ظاہر ہے جس صورتحال میں اور پاک کشیدگی کے اس تناظر میں چونکہ یہ دورہ تھا، تو اس لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا اور اس میں اس سے پہلے تبصرے نہیں ہوئے، ورنہ اس سے پہلے جب بھی پاکستان سے کوئی اس طرح کا اعلیٰ سطحی وفد آتا تھا تو پہلے سے ہی اس پہ تبصرے اور تجزیے شروع ہو جاتے تھے، اور مختلف پہلوؤں پہ یہاں کے صحافی اور تجزیہ نگار لکھتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ اگر ہم اس سے تھوڑا سا فرق محسوس کریں تو ایک ایسے لگا جیسے ایک ہنگامی دورہ ہے، اس لیے اس سے پہلے اس پہ کوئی لمبی چوڑی ڈسکشنز نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد دورے کے بعد ابھی تک بڑی بھرپور ڈسکشنز جاری ہیں، اور ایرانی میڈیا نے بھی اس کو بہت ہی اہمیت دی ہے. اور دلچسپ اس میں یہ تھا کہ پرائم منسٹر تو ترکیہ سے آ رہے تھے، لیکن آرمی چیف اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پاکستان سے آئے، وہ اس ڈیلیگیشن میں شامل ہوئے. تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت تھوڑی سی اور بڑھ گئی کہ یقیناً جب آرمی چیف بھی آ رہے ہیں اور انٹیریئر منسٹر بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر پہلے ہی موجود ہیں، تو مختلف عنوانات سے یہاں پہ یقیناً گفتگو ہوگی. ایک تو انٹرنیشنل سیناریو میں اور جو اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس کے عنوان سے بھی ہوگی، پھر آرمی چیف کی موجودگی، اور پھر خود وزیر داخلہ کی جو آمد ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ڈسکس ہوتے رہے. اس دورے میں مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ کچھ چیزوں کو فائنلائز کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے شاید یہ دورہ پہلے والے دوروں سے کچھ مختلف ہو. اور انفیکٹ دیکھیں اگر تو شاید اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو درست کیجئے گا کہ پہلی بار پاکستان کی جانب سے ایران کے پرامن نیوکلیر پروگرام کی اس طرح کھل کے حمایت کرنا، اور جیسے آپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا وہاں پہ ہونا، وزیر داخلہ کا وہاں پہ ہونا، تو اٹس جسٹ تھینکس گیونگ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی ہمیں ایک پرماننٹ فیچر بھی دیکھنے کو ملے گا، اس میں اب اتار چڑھاؤ کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ ماضی میں بھی کبھی گرم گوشی کبھی سرد مہری، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی انگیجمنٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہیں؟ دیکھیں بظاہر جو چیزیں میڈیا میں آئی ہیں یا جو میمورینڈم سائن ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو سمجھوتے انجام پا چکے ہیں، اس لحاظ سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن ہونے چاہیے. پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر کے بعض مسائل کسی وقت الجھن کا شکار ضرور ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی بلوچستان سے جو لوگ آ کے یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں اور یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچ وہاں پہ جا کے کاروائیاں کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے دونوں کے درمیان کبھی کبھی سیکیورٹی، بارڈر سیکیورٹی کے عنوان سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی یا ریجنل آپ دیکھیں تو بہت سارے مسائل بالخصوص فلسطین کے عنوان سے، عالم اسلام کے عنوان سے، امت مسلمہ کے عنوان سے، جہاں کہیں پہ بھی دنیا کے مختلف فورم ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایران اور پاکستان ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں، دونوں کا موقف بڑا قریب رہا ہے. اور بالخصوص میں اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے جس انداز سے پاکستان کا موقف بیان کیا وہ یہاں پہ بہت سراہا گیا. اسی طرح جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کی میڈیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے، اور اس سے متعلقہ جب بھی کوئی بھی خبر ادھر ادھر سے آتی ہے تو وہ یہاں کا میڈیا اس کو بہت زیادہ نمایاں طریقے سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے، شائع کرتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے. تو جب یہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا تو دوسرے دن جو اکثر جو بڑے بڑے کثیر و اشاعت اخبارات تھے یا بڑی معروف سائٹس تھیں یا حتی خود سرکاری ٹی وی کے اندر بھی اس ہیڈ لائن کے ساتھ شہباز شریف کے بیان کو پیش کیا گیا کہ پاکستان نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کا اعلان کیا. تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا، ایرانی عوام کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا کہ ایک بڑا اسلامی ملک، ہمسایہ ملک بڑے بھرپور انداز سے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حفاظت اور اس کی حمایت کر رہا ہے.
اور انفیکٹ راشد صاحب یہ بھی آپ کو کچھ لگا ہے کہ اس حالیہ کشیدگی کے بعد ایران سے متعلق جو پاکستان کی سوچ اس کے اندر بھی ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور ایک جو گرم جوشی تھی اس دورے کے دوران اس کو بھی ایران کے اندر فیل کیا گیا کہ جو بیچ میں گیپ تھا وہ اب کو ختم ہو رہا ہے، اور دونوں ممالک کہیں جب پہلے ایک مثالی تعلقات ہوا کرتے تھے اب اس سطح پہ دوبارہ چیزیں آ رہی ہیں. کوئی اس طرح کی فیلنگ آپ کو ایران کے اندر جب آپ نے کچھ پالیسی میکر سے کچھ اینالسٹ سے بات کی ہو تو کچھ محسوس ہوئی ہے؟ جی ہاں، خود آرمی چیف کا آنا جو ہے بہت سارے، اب اس کو پتہ نہیں اچھا سمجھا جاتا ہے یا برا، میں اس پہ کوئی ابھی تبصرہ نہیں کروں گا، کہ جب پاکستان کا کوئی بھی بڑا ڈیلیگیشن آتا ہے اور اگر اس کے اندر پرائم منسٹر کے ساتھ اگر آرمی چیف آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے سمجھوتوں کی، بہت ساری باتوں کی، بہت ساری پالیسیوں کی گویا ضمانت ساتھ آئی ہے. تو اس لحاظ سے جو ڈیپلی پاکستان ایران معاملات کو دیکھتے ہیں یا جن کی پاکستان کے حالات پہ بڑی گہری نظر ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کے آنے سے بہت ساری چیزیں جو زیر بحث آئی ہیں وہ اب عملی ہونے میں انہیں زیادہ آسانی ہوگی نسبتاً ان سمجھوتوں کے کہ جو سیاسی لوگ آتے تھے اور ان کے تالیوں کے شور میں اور تصویروں کے اور کیا آپ کیا کہتے ہیں فوٹو سیشن میں جو ہے وہ سمجھوتوں پہ سائن تو ہو جاتے تھے، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا اور وہی فائلوں کی نظر ہو جاتا تھا. تو اس وقت یہ تاثر کم از کم ضرور جا رہا ہے کہ اگر آرمی چیف ساتھ آئے ہیں تو جن موضوعات پہ کچھ چیزیں فائنلائز ہوں گی ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور ایرانی میڈیا نے بھی اس کو اس زاویے سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس صورتحال میں پاکستان کا اور ایران کا چونکہ موقف فلسطین کے عنوان سے بہت نزدیک ہے تو ایران کا میڈیا تو اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. یعنی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دو موضوعات ایسے ہیں، ایک ایران کا ایٹمی پروگرام اور مذاکرات، اور دوسرا فلسطین، جو ایران کی میڈیا کی ہمیشہ شاہ سرخیوں میں رہتا ہے اور اسی پہ زیادہ لکھا جاتا ہے، اسی پہ زیادہ بولا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس دورے میں بہت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، تہران سے گفتگو کر رہے تھے ہم سے. آپ ذرا چلتے ہیں ہم ترکی، جہاں پہ استنبول میں ہمارے ساتھ موجود ہیں TRT کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اور سینئر صحافی مبشر زیدی. بہت شکریہ مبشر صاحب وقت دینے کے لیے. ہم ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے گویا کہ 4 ممالک کا دورہ کیا، تو کیا کہیں ترکیہ میں بھی آئے ہیں وہ؟ اٹ واز اے سمپل تھینکس گیونگ وزٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک نئی شروعات بھی ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیے شریعت صاحب، بہت شکریہ بات کرنے کا اس موضوع کے اوپر. یہ جو وزٹ تھا یہ بیسیکلی تو تھینکس گیونگ ہی تھا کہ ترکی جس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا اس سارے جو انڈیا کے ساتھ ہماری محاذ آرائی ہوئی اس میں، تو وزیر اعظم پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں، اس سے پہلے وزرائے اعظم یہاں آتے رہے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے درمیان خاصے مضبوط تعلقات ہیں، چاہے وہ دفاع کے معاملے میں ہوں چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہوں. ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے اور پاکستان نے بھی ہمیشہ ترکی کی مدد کی ہے. تو یہ جو پاکستان اور ترکی کا جو رشتہ ہے وہ کم و بیش اسی طرح کا رشتہ ہے جو پاکستان اور چین کا رشتہ ہے. اس سارے محاذ آرائی کے دوران جس طرح ترکی پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا اس سے پاکستان کو خاصا جو ہے ایک نہ صرف پاکستان کو سپورٹ ملی، مدد ملی کہ وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر نہ صرف اجاگر کر سکے بلکہ کم از کم دنیا کو یہ دکھا سکے کہ ابھی بھی ممالک اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح کی جارحیت بھارت نے کی تھی اس پر یہاں سے بھی خاصی آوازیں اٹھیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ترکی کا رشتہ آج کا رشتہ نہیں ہے، بہت پرانا رشتہ ہے. دفاع کے معاملے میں ترکی پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہے. ہماری جو فریگیٹس ہیں نیوی کی وہ یہاں سے بنی ہیں جوائنٹ ان کی. اس کے علاوہ ترکی نے پاکستان کو ڈرونز بھی دیے ہیں ماضی میں. تو ایک بہت ہی آلریڈی مضبوط رشتہ تھا، مگر اس ساری محاذ آرائی میں ترکی نے جس طرح سپورٹ کیا اس کے بعد سے یہ رشتہ اور مضبوط ہوا ہے. اور یہاں پر جو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پاکستان کے لیے میں نے دیکھا اس محاذ آرائی کے بعد،
وہ دوبارہ سے مجھے لگا کہ شاید میں ترکی میں نہیں پاکستان میں ہی ہوں. ہر بندہ فکر مند تھا یہاں پہ پاکستان کے لیے. اور آپ یقین کریں گے یہاں سفارت خانے میں ایسے لوگ بھی آئے جو اپنی طرف سے پیسے لے کے آئے کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہاں پاکستان مشکل میں ہے. تو اس حد تک ہوا تو ان کو یہ سمجھانا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ یقین کریں وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ ہم سے یہ پیسے رکھیں اور پاکستان اس کے لیے جو بھی اس وقت مشکل میں ہے تو ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جذبہ میں جہاں بھی گیا لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ لوگوں نے, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا انڈیا کو, تو یہاں پر ایک طرح سے لوگ خوش ہیں کہ پاکستان اس سارے مارکے کے اندر جو ہے جس طرح سے باہر آیا اور جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو جواب دیا, تو کافی یہاں پہ لوگ خوش ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا منہ توڑ قسم کا جواب دیا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے جیسے بھائیوں جیسا رشتہ ہے, جیسے ہمارا چین کے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ساتھ ہے. جو وزیر اعظم یہاں آئے تو انہوں نے وہ آئے ہی اسی مقصد کے لیے کہ ترکی کا شکریہ ادا کیا جائے کہ ساری صورتحال میں جس طرح وہ پاکستان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا, تو یقیناً پاکستانی قوم کے جذبات اور پاکستانی حکومت کے جذبات پہنچانے تھے. اور یہ جو مبشر صاحب اتنی بڑی سپورٹ ایک آئی اور اتنی اوپنلی آئی, اس کے اگینسٹ کچھ ترکی کو بالخصوص ہندوستان کے اندر کی کمپنیز کو نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ایکشنز ہندوستان کی جانب سے لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں وہاں پہ کیا ایک سینٹیمنٹس ہیں, وہ بھی ذرا بتائیے کچھ ناظرین کو. دیکھیے ترکی کی جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ترکی کا جو ٹورزم ہے وہ اس کا حجم بہت زیادہ ہے, اور یہ زیادہ تر جو ہے ترکی کا جو ٹورسٹ ہے یا ترکی تجارت ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ ہے, وہ امریکہ کے ساتھ ہے, وہ افریقی ممالک کے ساتھ ہے. تو بھارت کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ حجم نہیں تھا کہ اگر بھارت اس پہ کوئی کسی طریقے سے ایکٹ کرتا بھی تو ترکی کو کوئی فرق پڑتا. مگر جس طرح بھارت آپ کو پتہ ہے ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے, اور جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا, ترکی کی جو ٹورزم ہے, جو سیاحت ہے, وہ ہر سال ان کی سیاحت تقریباً $150 ارب جو ہے 100 سے $150 ارب یہ کماتے ہیں اس سے. اور اس میں جو بھارت کا جو حصہ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو کوئی فرق تو نقصان جو ہے وہ بھارت اپنا کر رہا ہے, ترکی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ترکی کے جو ریلیشنز ہیں پوری دنیا کے ساتھ آپ نے دیکھا عالمی سطح کے اوپر بھی وہ اتنے بڑے ہیں, چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ابھی یوکرین اور جو روس کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ترکی کی کوششیں ہیں. تو بین الاقوامی سطح پر ترکی اس قدر مضبوط ہے کہ اسے بھارت کے اندر چند جنونیوں کی طرف سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. اور مبشر صاحب لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب اس ایپیسوڈ کے بعد اب پاکستان کے ہاں فارن پالیسی کے معاملات کو جب ہم ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو لوکنگ ٹورڈز ویسٹ والی کہانی تھی اب وہ کہیں کلوز ہونے جا رہی ہے, اور ہم ایک ریجنل اپروچ اور دوست ممالک جو ٹائم ٹیسٹڈ ہیں اب ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو دفاعی طور پہ مضبوط کرنا ہو یا معیشت کو آگے لے کے چلنا ہو, تو وہ شفٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, کچھ اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ابھی ہم ظاہر ہے اس پوزیشن سے بہت دور ہیں جس جگہ ترکی کھڑا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے گلوبل ساؤتھ کی اصطلاح ایجاد ہوئی, یعنی روس ہو گیا, چین ہو گیا, ایون بھارت ہو گیا, پاکستان ہو گیا, اور خطے کے دیگر ممالک. کہا یہ جا رہا تھا کہ مغرب کے مقابلے میں یہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, زیادہ بہتری آ رہی ہے. مگر جس طرح کی خارجہ پالیسی ترکی کی ہے تو اس وقت تو ان کے تعلقات مغرب سے بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے مشرق کے ساتھ ہیں. تو اس سفارتکاری کے لیے ہمیں بھی تھوڑا سا ترکی سے سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ سپورٹ ترکی اور پاکستان کے یا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں یا آذربائیجان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک مختلف نوعیت کے ہیں. ترکی چاہے کسی بھی حالت میں ہو پاکستان کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا,
مگر پاکستان کو جیسے مجھ سے پہلے ماہرین کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا تاکہ اس کے تعلقات جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی بہتر ہوں، اور آئندہ اگر کبھی بھارت کے ساتھ اس طرح محاذ آرائی کا موقع آئے تو پاکستان کے ساتھ دوسرے ممالک بھی کھڑے ہوں، تو ہمیں اپنی معیشت پر توجہ دینی ہوگی، اپنی تجارت پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ آج کل جو بھی طاقت ہے وہ معاشی طاقت پہلے ہے، دفاعی طاقت بعد میں ہے۔ پاکستان کی دفاعی طاقت بے شک مسلمہ ہے، لیکن ہاں معاشی طاقت جو ہے اس کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تھا، دوستوں بھائیوں والا رشتہ ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب، استنبول سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے برسلز کہ یورپی ممالک کے اندر پاکستان بھارت کشیدگی کو لے کے کیا سوچ چل رہی ہے، اور دونوں ممالک کے سفارتی وفود وہاں پہ جا رہے ہیں تو کس کے موقف کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وہاں جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں برسل سے کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سید صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ معلوم ہوگا آپ کو کہ پاکستان کے سفارتی مشنز دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور یقینی طور پہ یورپی یونین میں بھی آئیں گے، وہاں کے بھی پالیسی میکرز کو، ڈیسیجن میکرز کو انگیج کیا جائے گا، اور بھارت سے متعلق ایک فیکٹ شیٹ دنیا کے سامنے پاکستان رکھ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی نیدرلینڈ کا دورہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی یورپی ممالک سے پاکستان ڈیفنس اکوپمنٹس خریدتا ہے، بالخصوص پاکستان بحریہ کے لیے۔ تو یہ جو دورہ تھا بھارتی وزیر خارجہ کا، یہ پاکستان کے لیے کتنوں کو پریشان کن تھا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بھارت کی جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ پہ مبنی ان کا ایک نیریٹو تھا، جس کو یہاں کے خاص کر یورپین انسٹیٹیوشن یا یورپین جو ممالک ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیریٹو ان کا ہے ان کی بات پہ یقین کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو کانفلکٹ ہوا ہے یہ مئی 6 سے 10 تک، اس میں جو اصل جو بات انہوں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا مسلسل جھوٹ بول رہا تھا اور کوئی فیکٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں بتا رہے تھے۔ تو ان کے اپنے جو ہے ذرائع ہوتے ہیں، ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، باقی دنیا کا میڈیا کچھ اور بتا رہا تھا، اور جو انڈین میڈیا تھا وہ ٹوٹلی، جس طرح انہوں نے کہا کہ لاہور جو ہے اس بندرگاہ پہ یہ قبضہ ہو گیا ہے، کراچی پہ قبضہ ہو گیا، فلاں جگہ قبضہ ہو گیا، اس سے ان کا جو دنیا میں ایک تھا، خاص کر یورپ میں کی بات کروں گا، وہ اس کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اور اب کوئی بھی بھارت کی ہر بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جے شنکر صاحب آئے، ہالینڈ میں آئے، اس کے بعد ایک اور وفد جو ہے ان کا انڈین جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کا وفد ہے پیرس میں، فرانس میں، ابھی بیلجیم آ رہے ہیں، 3 سے 5 تک وہ بیلجیم میں آئیں گے، اس کے بعد جے شنکر صاحب بھی برسل آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی بات پہ یقین اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب چاہیے کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، میرا خیال میں اس دفعہ ان کو بہت اچھی کامیابی ہوگی اور لوگ سنیں گے ان کو۔ صحیح۔ اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، جب پلوامہ ہوا، آج اس سے پہلے 2006 میں، گویا کہ فیکٹ شیٹ تو دنیا کے سامنے ہم نے رکھی ہے، بار بار بتایا ہے کہ اس ریجن کے اندر امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ گویا کہ بھارت ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی بھی لگتا تو ہمیں یہی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے، دنیا کے مفادات ہندوستان کے ساتھ زیادہ جڑے ہیں، اور تو کیا بدلاؤ سوچ میں آ رہا ہے یورپ کی، کہ جو آپ نے کہا کہ ایک فیکٹ شیٹ اب ان کے سامنے آئے گی، ساتھ پہ جس طرح کا رویہ ہندوستان کا اس جنگ میں رہا ہے، پھر ان کا میڈیا جس طرح بیہیو کر رہا ہے، تو کیا لگ رہا ہے واقعی کہ اب چیزیں بدل جائیں گی اور یورپ کے لوگ کو زیادہ وہاں پہ ان کو اہمیت نہیں دیں گے؟
میرے خیال میں بالکل چیزیں بدل رہی ہیں. دیکھیں دنیا کے جو آپ دیکھیں جو رشیا ہے، چائنا ہے، یو ایس ہے، یہ سارے ممالک کو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ اپنے جو ڈفرینٹ ایریاز میں کس طرح ان کے مفادات بدل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کی جو پوزیشن تھی اس جو 4 روزہ جنگ تھی پاکستان کے ساتھ، اس سے پہلے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوئی ہے. اور یہ یورپ کو بھی اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھارت کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے، چائنا کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. انڈیا کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کرے. وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چائنا کا کیا کرے گا. تو یہ جو ہماری کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، اس نے ان کی سوچ بدل دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ تمام ممالک میں جائیں، جا کے وہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی جائے کہ ایک مستقل حل چاہیے اس خطے کا. جب تک وہ خطے کا مستقل حل نہیں نکلتا، یہ اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ پھر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. لیکن علیزہ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ سر اب کیا ہم امید رکھیں، کیونکہ بڑے عرصے بعد اب امریکہ بھی کہہ رہے کہ کشمیر کے معاملے پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو اب یورپ سے بھی کوئی ایسی آوازیں اٹھیں گی؟ کیونکہ فلسطین کے معاملے پہ بھی اب لگ رہا ہے کہ یورپ کے کئی ممالک اب اسرائیل سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، تو یہ رویہ اب ہندوستان کے بارے میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور کہا جائے گا کہ اب آئے ڈائیلاگ ٹیبل پہ بھارت اور کشمیر کے مسئلے کو حل کریں. بالکل، میں تو پورا امید ہوں کہ جس طرح کے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے غزہ کے بارے میں یہ 2 سال کے اندر آپ نے جو شفٹ دیکھی ہے، اسی طریقے سے جو کشمیر پالیسی ہے، جو کشمیر کے بارے میں مودی سرکار کا نیریٹو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ امن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور آج بھی وہاں 10 لاکھ فوج موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کو باور کر رہی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرے گی اور بھارت کو مجبور کرے گی کہ اس پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہیں ان کے، اور خاص کر جو کشمیریوں کی آواز ہے، کشمیریوں کو رائے شماری کا موقع دیا جائے. اس کے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ سمتاس ایگریمنٹ جو ہے اس میں بھی بھارت پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا ہے، یہ بھی ہمیشہ سے بھارت جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمیشہ وہ جو انٹرنیشنل لا اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. یو این کے ریزولوشن ہے ان کو نہیں دیتا ہے. ان کو ایک خمار تھا، جو تکبر تھا انڈیا کا، وہ ٹوٹ گیا ہے. اور اب میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ وہ 33 ملکوں میں بھیج رہے ہیں ڈیلیگیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی جو نیریٹو جو انہوں نے دنیا کے سامنے سب کچھ رکھا تھا وہ غلط تھا، اور اب وہ اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس جو بریف جنگ ہوئی تھی اس کے بعد. اور اس سے پاکستان کو ایک تقویت ملی ہے، کشمیریوں کو تقویت ملی ہے کہ کشمیر کاز کے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. جب تک اس خطے میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا، جب تک یہ جو بھارت دہشت گردی کرتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، یہ بلوچستان ہو گئے یا دوسرے علاقے ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. اور اس کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ جو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کسی وقت بھی، اس وقت بھارت نے استعمال کیا بھاموس میزائل، وہ اگر غلطی سے پاکستان بھی اس کا جواب دیتا تو وہ یقینی طور پہ اس جنگ کے بڑے ہولناک نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل برسل سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.